بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کی تاریخ میں ایسے بہت سارے بادشاہ اور فرعون گزرے ہیں جن کو ان کی بادشاہت اور دولت کے نشے نے مغرور بنا دیا اور وہ تکبر میں آ کر خدائی کا دعویٰ کر بیٹھے۔ اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف بے شمار انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا اور ان کو ہدایت کی طرف بلایا، لیکن یہ لوگ اپنی سرکشی اور انا پر اڑے رہے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کرتے رہے۔ پھر جب یہ لوگ قابل ہدایت نہ رہے تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو عبرت کا نشانہ بنا دیا اور ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ اللہ نے ان جھوٹے خدائی کے دعوے داروں کو ایسی عبرت ناک موت دی کہ آج بھی لوگ ان سے عبرت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ کی نافرمانی کرنے والا ایک شداد بھی تھا جس نے اللہ کی قدرت کو للکارا اور سرکش اور نافرمان ہو گیا۔ شداد کون تھا اور کس طرح اس نے اللہ کی نافرمانی کی اور کس طرح اس نے دنیا میں اپنی جنت بنائی اور کس طرح ملک الموت نے دردناک طریقے سے اس کی روح قبض کی۔ ناظرین، ان تمام سوالات کے جوابات آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ شداد اس قوم کی نسل میں سے تھا جو دنیا کی سب سے طاقتور ترین قوم تھی، جس کو قوم عاد بھی کہا جاتا ہے۔ قوم عاد احقاف کے اندر آباد تھی۔ احقاف ایسی جگہ تھی جہاں ریت کے بہت ہی بلند و بالا ڈیلے تھے اور احقاف کا یہ علاقہ یمن اور عمان کے درمیان بکھرا ہوا تھا۔ اس علاقے کے اندر قوم عاد 8,500 سال پہلے آباد تھی۔ اس قوم پر اللہ کا یہ خاص کرم تھا کہ اللہ نے اس قوم کو دنیا کی سب سے طاقتور ترین قوم بنایا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے اس قوم کو سرسبز و شاداب باغات اور وافر مقدار میں کھیت عطا فرمائے۔ اس قوم کے پاس بے شمار جانور اور پینے کے لیے میٹھا پانی تھا۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بے شمار نعمتوں سے نواز رکھا تھا، چنانچہ اس قدر مال و دولت اور نعمتوں فراوانی کی وجہ سے یہ قوم بھٹک گئی اور اللہ کی نافرمان قوم ہو گئی اور یہ لوگ باغی ہو گئے۔ ان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو اس قوم کی طرف مبعوث فرمایا اور اللہ کی وحدانیت کی طرف بلانے لگے، لیکن یہ قوم اپنے کفر سے باز نہ آئی اور حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق اڑانے لگی۔ شداد، جو کہ اسی قوم کی نسل میں سے تھا، وہ اس قوم کا بادشاہ تھا۔ کہا جاتا ہے کہ 2 بھائی تھے، ایک کا نام شدید اور دوسرے کا نام شداد تھا۔ شدید پہلے بادشاہ بنا اور وہ مر گیا۔ اس کے مرنے کے بعد شداد نے حکومت سنبھال لی اور اس طرح یہ دنیا کی سب سے طاقتور ترین قوم عاد کا بادشاہ بن گیا۔ ناظرین، شداد ایک وسیع سلطنت کا بادشاہ تھا۔ شداد کی یہ بادشاہت یمن سے لے کر عراق تک اور بعض روایات کے مطابق ایران تک پھیلی ہوئی تھی۔ شداد نے اپنی طاقت کے زور پر بڑے بڑے بادشاہوں کو اپنے زیر کر لیا تھا۔ چنانچہ شداد کو حضرت ہود علیہ السلام نے سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن اس کا دل چونکہ بند ہو چکا تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے شداد کو اللہ کی وحدانیت کی طرف بلایا اور ایک خدا کی عبادت کرنے کا حکم دیا۔ تو اس وقت حضرت ہود علیہ السلام اور شداد کے درمیان ایک زبردست مکالمہ ہوا۔ شداد نے حضرت ہود علیہ السلام سے پوچھا کہ اگر میں اللہ پہ ایمان لے آؤں تو بدلے میں مجھے کیا ملے گا؟ تو اس وقت حضرت ہود علیہ السلام نے کہا کہ تم پر جنت حلال ہو جائے گی۔ جنت کا نام سنتے ہی شداد حضرت ہود علیہ السلام سے پوچھنے لگا، یہ جنت کیا ہے؟ تو حضرت ہود علیہ السلام نے شداد کو جنت کی نعمتوں کے بارے میں بتایا۔ حضرت ہود علیہ السلام کی یہ بات سن کر شداد مسکرانے لگا اور کہنے لگا کہ یہ کون سی بڑی بات ہے، ایسی جنت تو میں بھی تیار کر سکتا ہوں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے شداد کو ایسا کہنے سے روکا، لیکن وہ باز نہ آیا۔ چنانچہ اس وقت اس نے اپنی سلطنت کے بہت بڑے بڑے کاریگر کو اکٹھا کیا اور حقاف میں ارم کے مقام پر 20 کوس لمبی اور چوڑی جنت بنانے کا کام شروع کروا دیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت شداد کے زیر حکم 1000 ملک اور 1000 بڑے شہر تھے اور ہر ملک اور ہر شہر میں تقریباً 1 لاکھ آدمی موجود تھے۔ بہت ہی جستجو کے بعد خطۂ عرب میں ایک قطعہ زمین جس کی مسافت 40% کی تھی مل گئی۔ اس کے فوراً بعد امیر عمرہ کا حکم ہوا کہ 3000 استاد کو پیش کریں اور ہر ایک استاد کے ساتھ 100 بہترین کاریگر ہوں۔
اور سارے ملک کا خزانہ وہاں لا کر جمع کریں، اور اس کے بعد سب سے پہلے 40 گز زمین نیچے سے کھود کر سنگ مرمر سے اس جنت کی بنیاد رکھیں۔ چنانچہ اس کے حکم سے بنیاد درست کی گئی اور اس کی دیواریں چاندی اور سونے کی اینٹوں سے اٹھائی گئیں۔ شداد کی تیار ہونے والی جنت میں سونے اور چاندی کی اینٹیں لگائی گئیں اور جواہرات بھی لٹکائے گئے۔ اس بدبخت شداد نے اپنی بنائی جانے والی جنت میں شہد، دودھ اور پانی کی نہریں بھی رواں کر دیں اور دنیا جہان کے خوبصورت درخت، پھول اور پودے بھی لگوا دیے، اور اس طرح جنت کو طرح طرح کے ہیرے جواہرات سے مزین کر دیا گیا۔ قوم عاد چونکہ پہلے ہی بلند و بالا پہاڑوں کو تراش کر محلات بنانے میں ماہر تھی، اور شداد کی سلطنت کو یہ فن عروج پر تھا، چنانچہ ریت کے ان بلند و بالا ڈیلوں پر بہت بڑے بڑے ستون کھڑے کر دیے گئے، اور ان بلند ستونوں پر بہت بڑی بڑی سونے اور چاندی کی عمارتیں بنا دی گئیں۔ شداد نے یہ فیصلہ کیا کہ جب تک اس کی بنائی جانے والی جنت تیار نہ ہو، اس وقت تک وہ اپنی جنت کے اندر قدم نہیں رکھے گا۔ شداد کے حکم کے مطابق جنت تیار ہونے لگی، اور شداد اپنے محل کے اندر بے صبری کے ساتھ جنت کا کام مکمل ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ شداد کی جنت تیار ہو گئی، اور جب یہ خبر شداد تک پہنچی تو وہ بہت خوش ہونے لگا۔ شداد اپنی جنت کو دیکھنے کے لیے اپنی فوج کے ساتھ جنت کی طرف نکل پڑا۔ جب وہ اپنی جنت کے دروازے تک پہنچا، گھوڑے سے نیچے اترنے ہی لگا تھا کہ ملک الموت آ گیا۔ شداد نے اس سے صرف جنت میں قدم رکھنے کی مہلت مانگی، لیکن ملک الموت کا جواب تھا کہ اللہ کا حکم ہے، میں تمہیں تمہاری جنت میں داخل نہ ہونے دوں۔ وہ بہت گڑ گڑایا، لیکن ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی، اور یوں شداد کی موت کے بعد ایک فرشتے نے ایک زوردار چیخ ماری، اور شداد کی بنائی ہوئی ساری جنت زمین میں دھس گئی اور غائب ہو گئی۔ شداد کی اس عبرتناک موت کے بعد حضرت ہود علیہ السلام نے قوم عاد کو بارہا سمجھایا، لیکن قوم عاد باز نہ آئی، حالانکہ شداد کا یہ انجام قوم عاد کے لیے کافی تھا۔ ناظرین، جب انسان کی عقل پر پردہ پھر جائے، پھر شداد ہو یا شدید، اس کو کسی کام کا انجام دکھائی نہیں دیتا۔ امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔